أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ ہوں گی. آج بہت مقدس محفل ہے اور افطار کی گھڑیاں ہیں اور ہمارا موضوع ہے
خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے احوال، آپ کی زندگی کے مختلف مراحل، آپ کی خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت اور شفقت، اور آپ کی اپنے والد ماجد سے محبت اور عقیدت اور احترام، اور عالم اسلام کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت میں حضرت سیدہ کا جو ایک مثالی نمونہ کردار ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ کے القاب بھی بہت قابل غور ہیں۔ آپ کا ایک لقب بطول ہے، آپ کا ایک لقب زہرا ہے، یہ مخصوص القاب ہے۔ عمومی القاب کی تو کثیر تعداد ہے۔ عالم اسلام میں مقبول ترین ناموں میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد، اور امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام نامی ہے علی، اور خواتین میں فاطمہ مقبول ترین ناموں میں ہے، اور حضرت سیدہ کے یہ جو القاب میں نے عرض کیے ہیں بطول اور زہرا، یہ بھی پوری دنیا میں مسلمان خواتین میں مقبول ترین نام ہیں۔ یہ وہ نام ہے ناظرین مکرم کہ یہ تو آسمانوں میں بھی گونجتے ہیں، فرشتے بھی ان کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام شافعی کے اشعار میں عربی پڑھتا ہوں، جن میں اس خاندان کے اور سیدہ فاطمہ کے خاص طور پر اسم گرامی موجود ہیں، اور یہ قحط اور وبا اور بیماریوں کے لیے صدیوں سے مستند اور مجرب وظیفے کے طور پر رائج رہا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ وہ فاطمہ ہے، پنج تن پاک کا مرکزہ۔ آپ کے ذاتی اوصاف و کمالات بھی قابل ستائش ہیں، یعنی ایک تو وہ عظیم اور جلیل نسبتیں ہیں جو رشتوں کی نسبتیں ہیں، جس میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی صاحبزادی ہونا، نور نظر ہونا، لخت جگر ہونا، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ ہونا، اور حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہونا، یہ وہ نسبتیں ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نسبت عزیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ آپ کے جو اخلاق اور کردار کی ذاتی جہتیں ہیں وہ بھی قابل تقلید ہیں، بے مثال ہیں، اور ہم ان تمام وجوہات کی بنیاد پر بھی ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور اس عقیدت اور محبت کو اپنا جزو ایمان جانتے ہیں، اس لیے کہ سیدہ پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا جزو ہے، اور یہ وہ سعادت ہے جس پر ہزار سعادتیں قربان ہو سکتی ہیں، اور یہ وہ عظمت ہے، اور یہ وہ برتری اور فضیلت ہے جس کے سامنے کوئی برتری اور کوئی فضیلت نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کا عفت و حیا، زہد و تقوی، ورع، اتقاء، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق، عبادت کی طرف ان کا میلان، گھرداری کی طرف جو رجحان تھا، بچوں کی تربیت جس طرح سے کی، جس حیثیت میں جس رشتے میں بھی رہیں اس کو نبھایا، احسن ترین طریقے سے نبھایا، ایک مثال قائم کی۔ یہ ساری وہ صفتیں ہیں جو انہیں عظیم ترین خواتین میں، دنیا بھر کی عظیم ترین خواتین میں شمار کرتی ہیں، اور ہم اس ہستی کو آج خراج تحسین پیش کریں گے۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کچھ ارشاد کیجئے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ ساری ان کی شخصیت کے پہلو بیان فرمائے، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے ایک مادرانہ محبت کی چھاؤں ہوتی ہے۔ ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، خاندانی اقدار کی جو بنیادیں آپ نے رکھتی ہیں، اسی پر پھر اسلامی تہذیب کی جو عظیم الشان عمارت ہے وہ قائم ہوئی بے شک۔ اور ان کی شخصیت کے انہی تمام پہلوؤں پر ایک معاصر ایرانی شاعر ہیں غلام رضا شکوہی، ان کے کچھ اشعار میں پڑھتی ہوں۔ ارشاد۔ چه دختری که پدر پشت بوس ها می دید، کلید گلشن فردوس را به گردن او۔ اللہ اللہ۔ وہ کیسی نور نظر تھیں کہ ان کے والد گرامی انہیں چومتے ہوئے دیکھا کرتے تھے کہ جنت کے باغوں کی کنجیوں کا ہار تو ان کی گردن مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چه ہمسری کے برائے علی بحز حضور، طلوع باور معراج داشت دیدن او۔ وہ ایسی شریک زندگی تھی
کہ ان کی موجودگی میں انہیں دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نظارہ معراج حاصل ہوتا تھا۔ کیا کہیں؟ چه مادری که به تفسیر درس عاشورا حریم مدرسه کربلاست دامن، اللہ اللہ، اور وہ ایسی ماں تھیں کہ درس عاشورا کی تفسیر کے باب میں ہائے ان کا دامن شفقت مدرسہ کربلا کی مقدس چار دیواری تھا۔ اللہ اکبر۔ تو انہی سب حیثیتوں پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے اپنے ناظرین مہمانوں اکرام، سے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے آج جو سعادت حاصل کریں گے علماء، فضلاء، دانشور، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان میں حضرت پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت محترم ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ، آپ ہم سب کے لیے جانی پہچانی ہیں، ہمارے ناظرین بھی آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محترمہ ڈاکٹر اقصیٰ ساجد صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ناظرین مکرم، ملک کے معروف ثنا خوان، صدارتی ایوارڈ یافتہ، تمغہ امتیاز کے حامل جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ ہم ان سے روح افزا کلام سماعت کریں گے۔ اور کچن میں منیرہ کرن صاحبہ ہیں بطور شیف ہمارے ساتھ موجود۔ جی منیرہ، آپ فرمائیے آج کیا ارادے ہیں، کیا کیا بنایا جائے گا؟ جی آج میں بنانے جا رہی ہوں قیمہ مٹر، اور اس کے ساتھ جو بنے گا سیلڈ، پاستا سیلڈ ہوگا۔ قیمہ مٹر کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ قیمے کے کباب بھی بنا سکتے ہیں، چپلی کباب۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں وہ 2-4 بنا لوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے افطاری کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈرائی چیز کھائیں، تو ان کے لیے چپلی کباب ایک اچھی آپشن ہے۔ ساتھ میں گاجر اور پودینے کے ساتھ اورنج ڈال کے فریش جوس نکالوں گی۔ آپ اس میں بیٹ روٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ چقندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جوس اگر آپ بنائیں تو۔ اور ویسے میں گاجر کا جوس نکالوں گی یہاں پہ تازہ، اس میں ایڈ کروں گی اورنج کا جوس یا پھر چقندر کا، دونوں آپشن میں بناؤں گی۔ ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں سوجی کی کھیر، جس میں دودھ میں بنے گی۔ ویسے تو ہم حلوہ بناتے ہیں، لیکن آج ہم سوجی کی کھیر بنائیں گے جس کی یہ آپ گارنش۔ کب حلوہ بناتے ہیں؟ سوجی کا حلوہ تو ویسے بنتا ہے، لیکن اس کا دودھ میں بنائیں گے، اس کی کھیر بنائیں گے۔ اور اس میں جو اس کی ڈالیں گے، اس میں نٹس ڈالیں گے، وہ ہوگی میوہ اور ساتھ میں گری ہوگا۔ اور فلیور دوں گی ساتھ میں دار چینی کا، تاکہ اس کا تھوڑا سا دودھ کے اندر اس کا فلیور ہے۔ تو یاد کی یہ ریسیپیز ہیں جو بناؤں گی اور کوشش کروں گی۔ منیرہ صاحبہ، آپ نے جو تعارف کروایا کباب وغیرہ کا، یہ ایسے ہوں گے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل جنک فوڈ کھاتی ہے وہ بھی اٹریکٹ ہوگی، ان کی طرف ایسا ذائقہ ہوگا؟ جی بالکل، وہ بھی مطلب اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور باہر کا کھانا تو بہت مضر صحت نہیں ہے؟ باہر کا کھانا بہت لوگ پریفر کرتے ٹائم کی وجہ سے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی تیاری خود سے رکھیں نا تو آپ بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ٹماٹر کاٹے ہیں، ٹماٹر کی پیسٹ بھی بنا لی ہے، وہ اس کی جنجر گارلک بھی بنا لی ہے، مٹر اس کو بوائل کر لی ہیں، اور اس قیمے میں آپ نے جب جو چیزیں چاپ کرنی ہے وہ چاپ کر کے رکھیں، آپ اس کو سب مکس کریں۔ تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں آپ اس کو ساتھ ساتھ بنائیں تو میرا خیال ہے کہ بچے اور بڑے سبھی کو پسند آئے گا۔ ہم بھی محسوس کر رہے ہیں اس کی جناب لذت اور اس کا ذائقہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ سے رابطہ رہے گا۔ ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے فضائل، آپ کے مقام اور شان پر بات چیت کر رہے ہیں۔ محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، حضرت سیدہ کی شان اور مقام ظاہر ہے ہماری بساط میں تو نہیں ہے بیان کرنا، جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے کچھ ہستیاں اس کائنات کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر اس دنیا میں بھیجیں، جن میں سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ذات والا شان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیاں ودیعت فرمائیں۔ ذرا نسبتوں کی خوبصورت کہکشاں پہ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ والد گرامی کائنات انسانی کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی، سبحان اللہ، فرد عظیم اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کی یہ شان ہے۔
مادر گرامی مسلمہ اول حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مقام ولادت اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ پسندیدہ سرزمین مکہ، خاندان بنو ہاشم، جسے قبائل عرب میں گل سرسبد کی حیثیت حاصل تھی اور جو اپنی بے پناہ خوبیوں، صلاحیتوں اور اچھائیوں کی وجہ سے ایک اعلیٰ اور عمدہ تعارف رکھتا تھا، یہ ساری نسبتیں حضرت جو فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک میں ابتدائی طور پر شامل ہے۔ اب ذرا آپ کی شخصیت کی تعمیر کا جائزہ اس حوالہ سے لیں کہ پہلی وحی کے نزول سے لے کر سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آغاز ہوتا ہے، پہلی 5 آیتیں سورہ علق سے لے کر آخری آیات کے نزول تک، یعنی وحی الہی کے آغاز سے وحی الہی کے اختتام تک تمام آیات قرآنیہ بزبان صاحب قرآن اس ہستی کو سننے کا شرف حاصل ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک کیا شان ہے۔ اور پھر آپ کے کردار کو، حضور علیہ السلام کے کردار کو، اپنی والدہ ماجدہ کے کردار کو، دین اسلام کے لیے ان کے بے پناہ ایثار کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ چشم دید گواہ ہے حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ اسلام کی اس ابتدائی جو دور ہے، مدنی دور میں جو سیرت طیبہ کا 10 سالہ مدنی دور ہے، اس میں تو چیزیں ریاست مدینہ قائم ہو گئی، چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں۔ اصل تو تکلیف دہ دور مکہ مکرمہ کا 13 سال کا دور ہے، جو حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ نے جسے انتہائی تکلیف، انتہائی اسلام کی خاطر صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنے بابا جان کو، والدہ ماجدہ کو، حضرت سرکار حضرت ابو طالب کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو اور ان تمام ابتدا میں اسلام کی خدمت کرنے والی ہستیوں کو دیکھا۔ اب چیزوں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اینگل ہوتا ہے۔ مثلا ایک مشہور حدیث مبارک جو ہم تک پہنچتی ہے وہ مکمل نہیں پہنچتی، میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، یہ الفاظ ہم تک پہنچتے ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کر کے اپنے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک انتہائی کثیر المطالعہ شخصیت ڈاکٹر اسلم فرخی جو جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے جب اس حدیث مبارک کو لکھا تو انہوں نے اس کو اس خوبصورت پیرائے میں لکھا کہ حضور حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے، آپ اس وقت حالت نماز میں تھیں، میرے آقا نے دیکھا اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب یہ ہے وہ زاویہ چیزوں کو پرکھنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ ہمیں اس انداز سے جب ہم سیرت طیبہ کو، حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھیں گے، پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اسلامی معاشرہ کے اقدار کے لیے اور اسلام کے دامن میں جو ابتداً ہستیاں آتی ہیں ان کے حوالہ سے آپ نے کیا ان کی تربیت کی، کیسا اخلاقی اور معیاری ان کو ایک جو ہے وہ اسلام کا سبق اور اسلام کی تعلیمات سے آشنا کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ عینی شاہد تو آپ تھیں بارگاہ نبوی کی، اور پھر آنے والی خواتین کی تربیت آپ نے ہی کرنی تھی، جو کچھ حضور علیہ السلام سے دیکھتی تھیں۔ ازواج مطہرات تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں حضور نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور 10واں سال ہے اظہار نبوت کا جب ان کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 3 سال مکہ مکرمہ میں، اور پھر ہجرت کے بعد 2 سال جو ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کے نکاح کے بغیر گزرے، اور پھر حضرت سودا، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ازواج مطہرات زینت بنتی ہیں حرم نبوی کی۔ یہ سارا عرصہ جو ہے اس میں حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک کی ہے جو عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور کاشانہ نبوی میں حاضر ہونے والی صحابیات کی تربیت کے لیے یہ تو بڑی اہم بات، یعنی دوسرے لفظوں میں حضرت سیدہ ایک واسطہ ہیں اور بڑا مضبوط واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کی اشاعت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خصوصاً خواتین میں۔ جی ہاں، اور یہ میں عرض کرنا بڑا ضروری سمجھوں گا
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کس قدر حساس تھے. اللہ اللہ. کیونکہ ایک خاتون نے آگے چل کے ماں بن کر معاشرہ کی تشکیل میں بڑا اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی آیات الہیہ کا نزول ہوتا، اس سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تلاوت کرتے اور پھر گھر جب تشریف لاتے تو وہاں جو ہستیاں صحابیات جو دیگر خواتین آتی ان کے سامنے بھی حضور اسی طرح سبقاً اور تعلیماً ان آیات کی تلاوت فرماتے تاکہ اللہ رب العزت کا جو پیغام وحی کی صورت میں آیا ہے وہ پورا جو حضور کی امت کی خواتین تک پہنچے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اپنے کردار کو بھی ڈھالیں اور اپنی اگلی نسل کی بھی تربیت. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مودودی صاحب فرمائیے کہ اخلاق حسنہ کی کیا کیا ہمیں مثالیں ملتی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں، جو کہ ایک ایسی ہستی کا متعلق ہے کہ جو سیدہ نساء العالمین ہے، بے شک جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، سبحان اللہ، اور جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انہا ام ابیہا. سبحان اللہ. آپ کے بہت سارے القابات ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب جو ہے ام ابیہا ہے. ام ابیہا ہمارے ہاں نام بھی رکھتے ہیں، تھوڑی سی اس کی میں وضاحت بھی کروں ضرور کہ ام ابیہا کا لفظی مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اپنے والد کی ماں. کیا بات ہے. لیکن یہاں جو معنی اس کا لیا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا رشتہ اور ناطہ اور تعلق اس طرح تھا اور آپ کا ایسا کیئرنگ ایٹیچیوڈ تھا کہ آپ کو یہ لقب جو ہے وہ تفویض کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے والد کی ماں قرار پائیں. تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر سیرت کو ہم نے سمجھنا ہو تو اس کے لیے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 احادیث کوٹ کروں گا. ضرور. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی جو سیرت ہے اس کی اگر کسی نے مجسم شکل دیکھی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی صورت میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احداً اشبہ کمال ہے سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ فی قیامہا و قعودہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کہ میں نے طور طریق میں، سیرت و اخلاق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کی مشابہت سے بڑھ کر کسی کی مشابہت نہیں پائی. کیا بات ہے. کہ آپ کے یعنی نشست و برخاست کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا نظر آتا تھا. اسی طرح اگر اخلاق کی بات کی جائے تو اخلاق کریمانہ میں ایک وصف جو ہے وہ راست گوئی ہے، بے شک صدق ہے. اس سے بڑھ کر کوئی وصف نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہیں سیدہ کے بارے میں کہ ما رأیت احداً، جیسے پیچھے فرمایا ما رأیت احداً، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرماتی ہیں کہ ما رأیت احداً اصدق لہجۃ کمال من فاطمہ بنت رسول اللہ الا الذی ولدہا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کہ میں نے لہجہ کی صداقت میں، سچ گوئی میں، راست گوئی میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی ہستی کو نہیں پایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان ذات. اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد اگر کسی کی صداقت ہے تو وہ سیدہ کے حصے میں آتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں، لیکن جو مقام و مرتبہ، جو علو شان آپ کے حصے میں آئی وہ کسی اور صاحبزادی کے حصے میں نہیں آئی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، سبحان اللہ. کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا گوشہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن ابغضھا ابغضنی، اور جو اس کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ فاطمہ تو شجنۃ منی،
کہ فاطمہ جو ہے وہ میری ثمرے جو ہے وہ یعنی ایسی ثمر ہے، ایسی شاخ ہے جو ثمر بار ہے. کیا بات ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسل ہے اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ آپ سلام اللہ علیہ کے طریق سے ہی آگے چلا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کی جو اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سادگی کا مرکہ تھی. واہ. آپ باوجود اس کے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور ایسی صاحبزادی ہیں جو لاڈلی صاحبزادی ہیں، بالکل، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں چلی جاتی ہیں تو آپ گھر کا کام کاج خود کرتی ہیں. بالکل، اتنا کام کاج کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. لیکن شرم و حیا کا اتنا پاس ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کسی خادمہ کو طلب نہیں کرتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو ہیں کہ انبیاء کے امام ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، بے شک، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں. بالکل بالکل، آپ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں، والی ہیں، اور آپ کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ڈاکٹر صاحب کرتے. یہ بات جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ڈاکٹر قرہ صاحبہ، جیسا کہ بات ہو رہی تھی ام ابیہا، ایک بیٹی کی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا کیا تعلق خاطر تھا؟ کیسی کیسی محبت اور کیسی کیسی عقیدت اور احترام اور کیئر خاص طور پر ارشاد فرمائیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہ جو موت اور حیات کا اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہمیں سلسلہ دکھایا ہے اور اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ یہ جانچا جائے، یہ دیکھا جائے کہ تم میں عمل میں حسین ترین کون ہے، کس کے عمل سب سے خوب ہیں. تو یہ آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس معیار کو ثابت کر دکھایا. کیا بات. کہ وہ اپنے حسن عمل میں اس پائے پر موجود تھی، اور اس پائے پر موجود ہونے کی وجہ سے ہی وہ ہمارے لیے اسوہ کمال ہیں. بے شک. اور ان کو تمام نسائے جو ہیں دنیا کی خواتین، مسلمان خواتین، ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں. وہ جس طرح کے 4 خواتین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کامل ہیں، جن میں ایک تو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ حضرت آسیہ بنت عمران ہیں، اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. یہ 4 خواتین ہم سب مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہا نے جو بچپن گزارا، آپ بعثت کے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئیں، اور آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے گھر میں وہ سب سے زیادہ ایک طرح سے لکی بھی ہوتا ہے کہ اسے والدین کا سب سے زیادہ وقت بھی ملتا ہے. بالکل. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں اس بارگاہ نبوت سے بہت زیادہ فیض پانے والی تھیں، اور بطور باپ کے آپ نے وہ تمام جو تربیت کا ادارہ تھا اس کو اپنے گھر میں دیکھا. اور پھر دیکھیے کہ جب وہ نبوت ملی اس کے بعد جب آپ نے اعلانیہ اس کا اظہار کیا تو آپ کا قطع پورے بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا گیا. اور وہ کتنی سخت صورتحال تھی جب شیب ابی طالب کے اندر تمام جو بنو ہاشم تھے وہ محصور تھے. اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے وہ شاید 4-5 سال سے زیادہ نہیں تھی. اب اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جب اس مقاطعہ کی اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس کو وہ چیزیں تو نہیں مل رہی جو ہم جس کی توقع کرتے ہیں عام حالات میں جو دستیاب ہوتی ہیں. ہر طرح سے جو ہے وہ صبر سکھایا جا رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے بچہ. اور وہی صبر، وہی شکر آپ کی پوری شخصیت کا حصہ جو ہے ہم آخری عمر تک آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں. مجھے حیرانگی بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ایک روایت کے مطابق 25 سال اور زیادہ سے زیادہ جو عمر بتائی جاتی ہے 29 سال، اور جس میں 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یعنی یہ اتنی کم عمری کے اندر ایسے کام، ایسے اعمال بجا لانا کہ جو رہتی دنیا تک، اور یہ بھی نہیں ہم بات کر رہے، یہ قیامت تک ایسی ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے گا، ان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک کتنا بڑا سبق ہے
کہ بطور باپ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ رکھا. یہ ہمارے معاشرے کے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. تو آپ ہمیشہ بہت محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے. جب بھی کہیں پہ جاتے تو سب سے پہلے ان سے مل کے جاتے حضرت فاطمہ سے, اور واپسی پہ پھر دوبارہ واپس آتے تو سب سے پہلے پھر حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے. تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے اس میں بھی ہمارے سامنے بہت ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ آپ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. ڈاکٹر اقصیٰ, جیسا انہوں نے فرمایا کہ جو ایک باپ بیٹی کا رشتہ ہے, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت, بے مثال محبت کا اظہار کرتے تھے, احترام کا اظہار کرتے تھے, تو وہ جو ایک نمونہ ہے باپ بیٹی کے رشتے کا, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور ماؤں کا جو ہے وہ بیٹوں سے بانڈنگ زیادہ. تو باپ بیٹی کے رشتے کا جو نمونہ ہمیں ان دو عظیم ہستیوں سے ملتا ہے, اس پہ کچھ. اچھا ڈاکٹر فاطمہ, یہ بڑی اپنے خوبصورت بات کی. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایسی مثال, مطلب جیسا کہ وہ ایک دور جاہلیت ہے اور وہاں پر بیٹی کا پیدا ہونا ہی ایک بہت ہی مطلب مایوب سمجھا جاتا ہے, اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ کسی مطلب وہ بہت چھپ جاتے تھے اور لوگ تعزیت بھی کرتے تھے. اور بالکل, تو اس دور میں بیٹی کو اتنی اہمیت دینا اور اتنی محبت کرنا, اور یہ اس سسٹم پہ ایک کاری ضرب ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی اور اس پہ جب اس کے بعد جب سورہ کوثر کا نزول ہوا اور تو خیر کثیر کہا گیا نا, تو یہ دیکھیں کہ آپ کے جو دشمن تھے, جو کفار مکہ تھے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے بے اولاد ہونے کا, تو اولاد جو ہے ہمارے ہاں تو چلتی ہے بیٹوں کے ساتھ, لیکن روایت تو یہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت ایک بات ہے کہ یہاں پر بیٹی جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے ذریعے مطلب یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ایون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں یہ بات اس طرح سے کی ہے, اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے میرے جو اہل بیت ہیں. اب اہل بیت میں حضرت علی, حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ مطلب ایک جو روایتی ایک چل رہا تھا سسٹم, اس کو توڑ کر اور اس میں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو چلایا گیا. بالکل اس کے مخالف جا کر ایک نئی روایت اور ایک بہت مثبت روایت کا جو ہے اور اس بیٹی نے بھی اس کا حق ادا کیا, اور ان کی اولاد نے بھی اسلام کے پیغام کو زندہ رکھا. اسلام کی ترویج میں جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اقصیٰ. اور ہم ذرا اب کچن کا رخ کرتے ہیں اور شیف منیرہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک معاملات پہنچے ہیں, تیاری کہاں تک پہنچی افطار کی. جو تھا سیلڈ وہ میں نے ریڈی کر دی, ڈسپلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک کو میں نے بالکل سادہ رکھا ہے کہ جو لوگ کیچپ نہیں کھانا چاہتے ہیں اور بالکل سمپل رکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے میں نے سیزننگ سے ڈڑا مرچ کی اور زیرے کی اور ساتھ میں کالی مرچوں کے ساتھ میں نے سالٹ کی ہے. اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کر کے پاستا کو تمام سیلڈس میں ایڈ کر دیے. وہ سمپل پلیٹر ہے. اور دوسرے میں نے کیچپ ایڈ کیا ہے جو مطلب سبھی اس کو کھا سکتے ہیں. تو کیچپ کو اس میں نے ٹاس کی ہے, علیحدہ سے اوپر سے ہلکی گارنش کی ہے. تو دونوں قسم کے میں نے جو پلیٹر تھے پاستا سیلڈ کے وہ کر دیے. ویسے تو یہ آپشنل تھا, میں نے پاستا ایڈ کیا. آپ چاہیں تو اس میں اپنا ایک پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ پوٹیٹوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس میں بیٹ روٹ بوائل کر کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو آج کل کی سبزیاں تازی آئی ہیں وہ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر کے اپنے دسترخوان کے اوپر سجائیں تاکہ ہر کوئی بچہ بڑا اس کو کھائے. اور جو سیکنڈ تھی قیمہ مٹر, قیمہ اس میں ابھی بن رہا ہے. میں نے اس میں میتھی کا فلیور دے دیا ہے, میتھی کے ساتھ فلیور اس میں آئے گا. اور اس کو میتھی کا جو فلیور دینا ہے وہ ایسے دینا ہے کہ میتھی جب آپ نے لینی ہے آپ اس کو پانی میں ایڈ کر دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سادہ میتھی کو پاؤڈر لے کے ایز اس میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ ایسا نہیں کرنا, نہیں ایسے نہیں کرنا. آپ نے پانی میں اس کو 2 چمچ ڈال دیجیے گا. جب پانی اوپر نیچے رہ جائے گا, اس کا جو بھی اس میں ذرات ہیں, کوئی چنکس ہیں ریت کے, وہ نیچے رہ جائیں گے. پھر آپ اس میں میتھی ایڈ کریں کیونکہ کیا خوبصورت یہ آ رہی ہیں. اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اور اب تو خوشبو بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ. بس اب قیمہ ہو رہا ہے, اس میں ابھی مٹر ایڈ کرنے ہیں. اور جو تھا حلوے کا میں نے اس کو جو تھا سوجی اور دودھ کو اس کو مکس کیا ہے.
मिक्स करने के बाद उसको फिर हमने घी के अंदर उसको पकाया भी। ये जो आप सूजी की खीर कह रही थी, जी बिल्कुल, हम आम तौर पे हम बनाते हैं किस तरह से, हम सूजी को डायरेक्ट घी में बनाते हैं और फिर बनाते हैं, लेकिन ये देखिए अब ये सूजी बिल्कुल फूल चुकी है, मैंने पानी ऐड नहीं किया। इसको दूध में सूजी को मिक्स जब आप पहले कर लेंगे ना तो वो जितनी भी फूलनी हो पहले से फूल जाएगी, और उसके बाद जब आप उसको फिर फ्राई करेंगे, जब उसको भूनेंगे तो भूनने के बाद उसको पानी की ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें गार्निश हम ऐड करेंगे। अब इसको दम पे रखा हुआ है, कीमा अपने फ्लेवर अभी छोड़ रहा है, कीमा भी पकेगा, फिर इसमें मटर ऐड करेंगे। बहुत खूब, बहुत क्या कहने, बहुत खूब। हम मुंतज़िर हैं, इंशाल्लाह आप जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लेंगी और हम भी बहुत जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको 92 न्यूज़ चैनल की इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। हम सआदत हासिल कर रहे हैं ज़िक्र पाक हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। पीर कमर शकूर साहब, हज़रत सैयदा की इज़्दवाजी ज़िंदगी और शौहर और बीवी के तौर पर जो बहुत ही खुशगवार और बाबरकत घराना था, उस पर आप कुछ हमें आगाही फरमाएँ। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा वज़ीम और खुशनसीब हस्ती हैं कि जिनके घर पहली बहू बनकर हज़रत खदीजतुल कुबरा आती हैं, सुभान अल्लाह, उनका इस्तकबाल करती हैं, सुभान अल्लाह, और फिर दूसरी बहू बनकर हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं। और ये अक़द मुबारक और ये शादी दो घरों की शादी नहीं बल्कि एक ही घर के दरमियान एक खूबसूरत बंधन जो था उसका आगाज़ हो रहा था। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी की, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से उन्हें खुशखबरी मिली तो आप घर तशरीफ़ लाए और अपनी मादर गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद से आपने अर्ज़ किया कि अम्मी जान, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी आपकी बहू बनकर इस घर में आ रही हैं, तो उनकी तकरीम इस तरह से करनी है कि बाहर के सारे काम मैं करूँगा और घर के कामों में आप उनका हाथ बटाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बिनते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से, क्या बात, यानी ये मोहब्बतें थीं इस घर में इन हस्तियों के साथ, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना अदब जो था वो इन बारगाहों से निभाया गया था। उसके तज़किर होते रहते हैं। आज चूँकि हम ज़्यादा इस मौजू पे बात करना चाहते हैं, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने बाहर के काम मसलन पानी भरकर कुएं से लाना, लकड़ी वग़ैरह लाना, ये इस तरह के काम संभाले, और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदद की। घर के कामों में एक मिसाली ताल्लुक़ जो है वो हमें नज़र आता है कि इस तरह मोहब्बतों का एक दूसरे के साथ बंटवारा हो रहा था, इस तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटी जा रही थीं। गोया ये हमारे लिए एक नमूना जो है और मशअल राह रहनुमा उसूल हमें अता किए जा रहे थे कि शादी कैसा मुक़द्दस बंधन है, उसमें ज़ौजियत और ज़ौजैन के दरमियान कितना मुक़द्दस और मोहब्बत भरा रिश्ता होना चाहिए और किस तरीक़े से इस रिश्ते को निभाना चाहिए। सुभान अल्लाह। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अक्सर व बेशतर तशरीफ़ आवरी उनके घर में और आका अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत के साए में ये सारे मामलात जो थे वो परवान चढ़ते। और एक बार हज़रत मौला अली मुर्तज़ा बशरी तकाज़े के तहत किसी बात से ऐसे शक्र रंजी हुई तो वो जाकर मस्जिद में लेट गए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, देखा कि मस्जिद के नंगे फ़र्श पर हज़रत मौला अली मुर्तज़ा यानी फ़र्श ज़मीन पर आप आराम फरमा है। तो हुज़ूर ने उनके लिए एक वो नायाब लक़ब उन्हें अता फ़रमाया जो बहुत ही मुनफ़रद है और उन्हें बहुत मुमताज़ करता है। कुम या अबू तुराब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें उठाया मस्जिद नबवी के फ़र्श से और घर लेकर आए। यानी इस तरह हमें वो मज़ाहिर नज़र आते हैं कसरत के साथ कि किस पाकीज़ा माहौल में ये घर आगे बढ़ रहा था। सुबह शाम
ذکر الہی کی ہر وقت اس گھر سے صدائیں بلند ہوتی تھیں، عبادات کے لیے وہ گھر آئیڈیل ہے، اخلاق حسنہ کے لیے وہ گھر آئیڈیل ہے، باہمی یگانگت اور محبت کے لیے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے وہ گھر آئیڈیل ہے، سماجی یعنی سماجی تعلقات کے حوالے سے سخاوت، ایثار اور سخاوت کا انداز آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ اگر سائل دروازے پہ آتا ہے، سورہ دہر میں جو مبارک آیات ہیں، اگر سائل دروازے پہ آتا ہے، حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنے حصے کی روٹی اٹھ کر لے کر جاتے ہیں، سارے دن کے روزے کے بعد افطار کے وقت وہ روٹی دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنی روٹی کہ یہ بھی لے جائیے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، زوجہ ہو، کیسے نفوس قدسیہ ہیں سبحان اللہ، جن کی ادائیں محفوظ کر دی گئیں قرآن کریم میں. یہ ادائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے ابھی نماز عصر ادا کی، ہم سب جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں ہم یہ یقین ہوتا ہے اور ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. خوشا نصیب کہ جنہیں اللہ سند عطا فرمائے، کیا بات کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ میری محبت میں کر رہے ہیں، میرے سوا کچھ نہیں کر رہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنے حصے کی روٹی عنایت وہ جو لوجہ اللہ کا سند ملی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. سبحان اللہ. یعنی یہ کرنے والے نہیں کہہ رہے بلکہ قبول فرمانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ میری محبت میں کیا گیا ہے اور میری وجہ سے کیا گیا ہے. حضور تبھی تو وہ سرچشمہ فقر ہے نا وہ گھر. اچھا اب اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جس سے اس گھرانے کی تربیت جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ عام طور پر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی چیز کسی کو نہیں دیتے، مثلا وہ اپنی چیز کے لیے ضد کریں گے، اپنی چیز کے لیے مچلیں گے. بالکل. کیا پاکیزہ تربیت تھی کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے کی روٹی دے دی تو حسنین کریمین علیہ السلام بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے اس کے بچے ہوں اور اس گھر کی خدمت اور کا شرف پانے والی وہ عظیم خاتون حضرت بی بی فضہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس گھر کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیتی ہیں کہ میرے حصے کی جب میرے مالک نہیں کھا رہے تو میں کیسے کھا سکتی ہوں. کتنا پاکیزہ ماحول ہے اور کتنی یہ آئیڈیل سچویشن ہے. ہمیں ان چیزوں کو، وہ تو اللہ کی کائنات میں وہی تھے، ان جیسا تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، لیکن یہ درخشندہ اور روشن مثالیں ہمارے لیے ضرور ہیں جس سے ہم رہنمائی. امیر المومنین علی زندگی بھر محبت سے یاد فرماتے رہے پوری زندگی. اور یہ دیکھیں خصوصیت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مبارک حیات میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کی مبارک حیات میں حضرت مولا علی مرتضیٰ نے دوسری مشابہت اور مماثلت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر حضرت خدیجہ کو محبت سے یاد فرماتے رہے اور ادھر امیر المومنین زندگی بھر حضرت فاطمہ الزہرا کو باوجود کثرت نکاح کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ تھا اور جو ان کا والہانہ محبت تھی ان کو پوری زندگی یاد رکھا گیا. اور اس بات کا اکرام تو پھر اولادوں میں بھی آگے منتقل ہوا کہ اولاد حضرت امیر المومنین نے حسنین کریمین کا والہانہ ادب کیا ہے، ان کو بھائی نہیں سمجھا بلکہ فرزندان رسول سمجھ کر ان کا ادب نبھایا ہے. سبحان اللہ. بغدادی صاحب، ایک ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جیسی تربیت کی اپنے اولاد کی اور پھر اولاد نے جیسا حق ادا کیا اس کا، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بالکل. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس طرح ایک مثالی بیٹی تھی، جس طرح ایک مثالی بیوی تھی، ایسے ہی ایک مثالی ماں بھی تھی. بے شک. اور مثالی ماں کیوں نہ ہوں، کیونکہ جو آپ نے تربیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھی، اسی تربیت کو آپ نے آگے ٹرانسفارم کیا اپنی اولاد کے اندر. واہ. تو وہ اس تربیت کے اندر آپ کی سخاوت آ جاتی ہے، آپ کا جود و سخا آ جاتا ہے، آپ کی عفت اور پاک دامنی آ جاتی ہے، آپ کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت تھا اور تعلق عشق تھا وہ آ جاتا ہے. وہ ساری جو خصوصیات آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لی تھیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات
آپ کی اولاد میں منتقل ہوئی. تو آپ کے بطن مبارک سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں, اور ایک صاحبزادے جو حضرت محسن ہیں جو اوائل عمری میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے وہ پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں, اور حضرت ام کلثوم آپ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں. اور یہی صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہوں نے آگے چل کے اسلام کے لیے کیا کیا رول پلے کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے رول ماڈل بن گئے ہیں. اسی طرح حضرت زینب کے کردار کو لے لیں کہ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے کس بہادری کے ساتھ اس سارے واقعہ کو فیس کیا ہے, اور پھر زیاد کے محل میں ہو یا یزید کے محل میں جو آپ نے تقریر کی ہے اور وہاں جو اسلام کا دفاع کیا ہے, ظالم کے آگے کلمہ حق کہنے کا جو حق ادا کیا ہے, وہ آپ کا ہی خاصہ تھا. بے شک ایسا ہی. تو اسی طرح جو اولاد ہے اس اولاد نے آپ کی شب و روز دیکھے تھے. یعنی اولاد جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کے والدین جو ہوتے ہیں اس کی پہلی تربیت گاہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ساری کی ساری تربیت اولاد نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور اپنی والدہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حاصل کی. ایک واقعہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو عبادت کا بہت زیادہ ذوق تھا, شغف تھا, اور پوری رات آپ مصلے پر گزار دیتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حسن جو ہیں وہ پوری رات دیکھتے رہے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ مصلے پر کھڑی ہیں اور سجدے ریزیاں اور رکوع اور قیام میں پوری رات بسر کر دی ہے. سبحان اللہ. اور جب دعا کا وقت آتا ہے تو وہ دعا مانگتی ہیں دوسروں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے محلے والوں کے لیے, اپنے اعزہ رشتہ داروں کے لیے, اپنے اقارب کے لیے. تو شہزادے صبح پوچھتے ہیں کہ اے والدہ آپ نے اتنی طویل دعا مانگی لیکن اس میں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. کیا بات. تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق جو ہے وہ مقدم ہے, دوسروں کا حق مقدم ہے. تو یہاں آپ نے جو اثار کا مظاہرہ اپنے بچوں کے سامنے رکھا, ظاہر ہے اسی سے انہوں نے سبق سیکھ کے اس اثار کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا. بے شک. تو یہ جو آپ کے شب و روز تھے یہ آپ کی اولاد کے سامنے تھے. اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی وہ اولاد کے سامنے تھی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ کو ملتے, ایسا ہی. اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ کو ملتے. اب میں اس میں سوچ رہا تھا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ جب تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں ملتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ملتے ہیں. تو اس سے جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جدائی کا دورانیہ ہے وہ اپنی صاحبزادی سے کم ہو. کیونکہ اگر سب سے جاتے ہوئے چونکہ آپ نے دور جانا ہے, پردیس میں جانا ہے, کتنا عرصہ وہاں لگ سکتا ہے, تو اگر آپ سب سے پہلے مل لیتے تو وہ جو حصہ تھا وہ ایڈ ہو جانا تھا, تو اس کو کم سے کم رکھنا چاہتے تھے. اسی طرح جب واپس تشریف لاتے تو اگر سب سے آخر میں آ کے ملتے تو وہ پھر ایڈ ہو جانا تھا, تو اس کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ سے ملتے. مثالی محبت. اسی طرح جب آپ سے سیدہ آپ سے ملنے جاتی تو آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے. کیا بات ہے. اور تشریف فرما ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے اور ان کا جو ہاتھ مبارک پکڑ کے اس کو بوسہ دیتے. سبحان اللہ. اور یہی تعلق جو ہے وہ سیدہ کی طرف تھا کہ آپ جب سیدہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی بعین ہی یہی عمل کرتی. یہ ایک محبت جو ہے متبادل محبت تھی, دو گانا محبت تھی, یک گانا نہیں تھی. بہت خوب. ڈاکٹر قرۃ صاحبہ, حضرت سیدہ فاطمہ جب بہو بن کے گئی ہیں آل ابو طالب میں تو وہاں بہت سارے رشتہ دار تھے, ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا. آپ نے امہات المومنین کے ساتھ کتنی نیازمندی کا اور احترام کا تعلق رکھا. آنے جانے والی جو صحابیات تھیں ان کے ساتھ سماجی مراسم رکھے. یہ ایک بڑی کٹھن ذمہ داری تھی. تو یہ ان تمام سماجی رشتوں میں کس طرح وہ کامیاب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا, اور وہ خود ایک کرامت ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب, جو اسلام ہے نا وہ ہے ہی ایک سوشل کہہ لیں تعلقات بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے, جس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ مسجد ہے ہمارے سامنے, جو ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح جسے کام کرنا چاہیے. بالکل. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہی ماحول اپنے گھر میں دیکھا تھا شادی سے پہلے بھی, کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
مسجد کے حوالے سے بھی اور ویسے گھر میں بھی افراد کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ آتے تھے، آپ سے مسائل بھی پوچھتے تھے، آپ سے گائیڈنس بھی ان کو چاہیے تھی. تو یہ تربیت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بطور باپ ان کی ہو چکی تھی، اور یہی شخصیت ہم نے آپ کی شادی کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو برقرار رکھا، ملنا جلنا اسی طرح رکھا. اور پھر یہی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب نے کہی کہ وہ جو رات کو دعا کرتی تھیں تو اس میں پرائورٹی پہ جو ہے وہ پڑوسیوں کا، اور وہ افراد جو خواتین آپ کے پاس آتی تھیں، مسائل لے کر آتی تھیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت معاملہ فہم خاتون تھیں. یعنی آپ کے پاس جب افراد آتے تھے، خواتین آتی تھیں، تو آپ ان کو جس طرح آج کل ہمارے ہاں ایک سائیکالوجسٹ کام کرتا ہے جو کہ مسائل کو سنتا ہی ہے اور آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، آپ کی ذہنی کہہ لیں کہ سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے، تو روحانی تسکین کا باعث. بالکل. تو یہ تمام چیزیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کا حصہ تھیں. تبھی افراد جو ہیں وہ آپ کے پاس کھنچے چلے آتے تھے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. اور اس میں بہت اہم چیز دیکھیے کہ جیسے ہی مدینہ میں تشریف لائے اور ہجرت ہوئی تو غزوہ بدر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ سامنے درپیش ہوا. تو ان غزوات میں آپ رضی اللہ عنہا ساتھ جاتی تھیں، اور حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو مرہم پٹی ہوتی تھی، جو زخموں کی جو کرنی ہوتی تھی، وہ آپ ہی کیا کرتی تھی. تو یہ دیکھیے کہ ایک خاتون ہونے کے ساتھ جہاں پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت بس ایک گھر میں ایک قید کی صورت اس کے لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ بس اس کے لیے یہ کہ وہ معاشرے کا بہت فعال حصہ نہ بنے. جی، لیکن فعالیت ہمیں کس حد تک فعالیت جو ہے وہ ان تمام شخصیات کی زندگی میں نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن یہ ایک طرح سے ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہونی چاہیے، ان کا پرچار ہونا چاہیے تاکہ یہ تربیت کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ہستیاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند فرمایا اس منظر میں کہ یہ نکاح آسمانوں پر طے ہو گیا تھا. رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اس کے باوجود بیٹی سے اجازت لی. بالکل، کیا بات ہے. ہمارے ہاں تو ایک رسم سی ادا ہو جاتی ہے نا. تو بیٹی کی رضامندی حاصل کرنا نکاح کے لیے سنت رسول ہے، اور بہت اہم سنت، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ کتنا اہم پہلو ہے اسلام کا، روشن پہلو ہے. اور اس حد تک فعال بھی تھیں کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو تلوار کو ثقیل کرنا، تیزی اس کی کرنی، وہ بھی آپ گھر میں کر رہی ہیں. یعنی گھر کے کاموں کے ساتھ یہ ایک اضافی کام ہے کہ مرد کی جو آپ کے شوہر ہیں ان کے بھی جو بھی افعال وہ سر انجام دیتے ہیں اس میں بھی ان کے ممید و معاون ہوں. سیکل کرنا تلوار کو، آلات حرب و ضرب کا دھیان رکھنا، علاوہ چکی پیسنے کے، یعنی ہر طرف سے بہت ہی غیر معمولی شخصیت ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ ہی کا لطف و کرم تھا ان پر. افطار کا وقت بھی نزدیک ہے اور ہم کچن میں موجود ہیں، اور وہ ساری ڈشز جس کا ہمیں بڑا انتظار تھا کہ بن جائیں. تو منیرہ بتائیے کہ کیا کیا کچھ بن گیا ہے. قیمہ مٹر بھی ریڈی ہے، جو پاستا تھا میں نے جیسے کہ پہلے بتایا اس میں کیچپ کے بغیر اور ایک اچھا یہ دو طرح کے آپ نے پاستاز بنائے ہیں، کیونکہ افطاری کے اوپر ہر طرح کے کھانا کھانے والے ہوتے ہیں، کسی کو شوگر ہوتے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر، تو اس کے لیے میں نے بالکل سمپل بنایا، اس پہ کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے. اور ایک کمپلیٹ اس میں نے ساس بنا کے ہلکی سی اس کی فلیور دی. اچھا، اس میں سبزیاں بھی بہت ساری ہیں اس پاستا میں، آپ نے بھی سبزیاں بہت ساری ہیں اور اس میں بھی، لیکن اس بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی پسند سے اگر بنا کے ساس اس کی علیحدہ سے بھی رکھتی ہے، اگر جس نے ایڈ کریں تو اور بھی ایڈ کر سکتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو قیمہ مٹر تھا وہ بھی میں نے بنا دی ہے، ساتھ میں تھوڑے سے قیمے کے کباب بنائے، چپلی کباب،
کیا اور جو بات کھیر تھی یہ اس کی میں بتانا چاہوں گی کہ وہ بچے جو 1 سے 3 سال کی عمر کے بچے ہیں اور ان ماؤں کو پتہ ہے کہ بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں، بالکل، تو آپ اس کو بنا کے رکھ لیں فریج میں، اور جب آپ نے دودھ گرم کرنا ہے نیم گرم دودھ، تو اس میں سے 2 چمچ اس کے آپ ایڈ کریں، یہ سیریل جیسا ہی بن جائے گا، تو آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں. تو یہ اس کا کمپلیٹ ہے. اور دوسری جو ڈرنک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گاجروں کو بلینڈ کی ہے اور اس کا جوس نکالا گاجروں کا، اور اس میں میں نے ایڈ کیا اورنج کا 1 کپ. اچھا اورنج کا بڑی پھر وائٹامن رچ جو ہے. تو اس میں آپ چاہیں تو اگر اورنج جیسے سیزن جا رہا ہے تو آپ اس میں بیٹ روٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بالکل، آپ اس میں کیوکمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کھیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کھیرے کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے طبی فوائد بھی بہت ہوں گے. بہت سارے فوائد ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو افطاری میں پئیں، اور آپ کو جو پیاس کی بہت جو لوگ بچے جا رہے ہیں آج کل یونیورسٹیز میں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کو ضرور پئیں تاکہ ان کو پیاس کی تھوڑی گرمی بھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی. یہ کمپلیٹ چیزیں میں نے آج ریڈی. بہت خوب، کیا خوب ہمارے دسترخوان کو آپ نے ذائقوں سے اور رنگوں سے سجایا ہے، اور اب تو بلکہ انتظار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا افطار کا. جی بالکل، بس امید ہے کہ اب سب کو پسند آئے جب سب کھائیں. اور صاحبہ یہی بات ہوتی ہے کہ افطاری میں تو جتنا کم آپ کا ہو اتنا ہی ہے. نہیں بلکہ ہم تو روزانہ وہ کھاتے ہیں. نہیں پیش آتی حضرت سیدہ فاطمہ کے اسوہ سے کیا آپ مینجمنٹ کے لیے؟ مینجمنٹ کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ان کی زندگی بھی بہت مصروف تھی اور کئی کام تھے، آپ کو کیسے لگتا ہے اور آپ کیا سیکھتی ہیں ان کی؟ وہی بات ہے کہ جب آپ کی ترجیحات زندگی میں سیٹ ہو جاتی ہے نا تو ان کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو گھر کا جو وقت ہے وہ گھر کو دیا جائے، اور جو باہر ہمارا چونکہ میں ٹیچنگ سے منسلک ہوں تو جو وہاں کا وقت ہے وہ اس کو پراپر ٹائم دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ بھی کوتاہی نہیں کی جا سکتی. اور بچے بھی ہیں تو بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے وقت نکالا جاتا ہے. تو جب پرائورٹی بنا لی جائے تو پھر وقت طے کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو سیدہ کی حیات طیبہ میں سے بھی ملتا ہے سبق ایسا کہ آپ نے بھی جس طرح؟ بالکل، مطلب سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سستی کوئی نہیں ہے. جی، آپ کی جو پوری زندگی ہے اس میں ایک چاقو چوبند ایک خاتون کا ہمارے سامنے ایک نمونہ آتا ہے کہ جس نے آرام کے لیے وقت نہیں نکالا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہماری آج کی، اور وقت ضائع نہیں کیا. ایک تو آرام کے اوپر وقت ضائع نہیں کیا، اور دوسرا ویسے بھی آج کل جس طرح ہمارے ہاں زیادہ وقت جو ہے وہ موبائل اور ٹی وی اور ان چیزوں کے اوپر، یا ایک ایسی چیزوں کے اوپر یعنی ڈراماز اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر لگ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر نہیں آتی. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو متعین کیا جائے. ڈاکٹر اقصیٰ، آپ نوجوان نسل کو اور خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی سیدہ کی سیرت کی روشنی میں؟ سر یہ ہے کہ جو سبق ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے مختلف حیثیتوں میں، مثلاً بیٹی کی حیثیت سے، اور پھر گھرداری جب انہوں نے سنبھالی بیوی کی حیثیت سے، پھر ایک ماں کی حیثیت سے، ایک مکمل نمونہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہر حیثیت میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں، بالکل اسی طرح سے احساس ذمہ داری ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور احساس ذمہ داری ایک ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا دوسروں کا احساس، خیال، ہمدردی. اور اس کے بغیر ہم مطلب زندگی کو اپنے لیے اگر ہم چاہیں کہ دوسروں کو کا احساس کیے بغیر اگر زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں، بہت سکون سے گزار سکیں، تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور لڑکیوں کو خاص طور پہ یہی چاہیے کہ اپنے اندر تحمل، برداشت، صبر، استقامت، حیا، بالکل. اور یہ جو ہیں یہ کلیدی چیزیں ہیں جو دوسروں کی خیر خواہی ہونی چاہیے. بالکل. تو یہ کلیدی چیزیں ہیں جو کہ ہر خاتون میں ہونی چاہیے، اور تبھی پھر جو ایک معاشرہ ہے وہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، ایک جو گھر ہے وہ ایک جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. بہت خوب. جی ناظرین کرام، ابھی ہم سنیں گے جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں،
سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ما کنی خاتمہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے میرے پاک پروردگار اپنے پاک بارگاہ کرم سے ہم سب کے ماہ سیام سے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما پاک پروردگار اپنے رحم اور کرم سے جو لوگ بیمار ہیں کسی تکلیف میں ہیں اس مرتبہ روزہ قضا کر رہے ہیں مالک انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے روزوں کی قضا ادا کر سکیں اور تیری رضا اور خوشنودی کو پا سکیں میرے پاک پروردگار تو نے رمضان کی صورت میں جو ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے اور اس کے ذریعہ سے تو جو امت مسلمہ کو ہم گناہگاروں کو عشرہ مغفرت عطا فرما رہا ہے عشرہ رحمت عطا فرما رہا ہے آتش جہنم سے آزادی کا عشرہ عطا فرما رہا ہے میرے پاک پروردگار اس ماہ سعید کی برکتوں سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرما اور دن کو عبادت روزے کے ساتھ اور رات کو قیام و تسبیح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق حبیبک نبیک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین برحمتک ناظرین کرام لاہور اور اس کے مضافات میں افطار اور اذان کا وقت ہو گیا ہے آپ بھی افطار کیجئے ہم بھی افطار کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سلامت رہیے حضور والا پیر صاحب امت کو حضرت سیدہ فاطمہ کے طفیل ایک عجیب و غریب تحفہ ملا ہے تسبیح فاطمی اس کا کیا پس منظر ہے اور وہ کیا چیز ہے اس کی صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے جناب حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ گھر میں آپ کو اکیلے بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو کچھ غلام اور کچھ کنیزیں آئی ہیں اگر آپ پسند کریں تو جائیں اور بابا جان سے یہ عرض کریں کہ وہ آپ کو ان میں سے کوئی اپنے گھر کی سہولت کے لیے دے دیں تو آپ جب حاضر ہوئیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تو آقا نے فرمایا کہ میں تو سب کچھ راہ خدا میں بانٹ چکا ہوں آپ اپنے گھر جائیں میں شام کو انشاءاللہ پھر آتے ہیں تو بات ہوگی جب آپ شام کو حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ عطا فرماؤں جس سے تمہاری دن بھر کی تھکن تکلیف جو ہے اور کلفت وہ دور ہو جائے اور تمہیں بہت زیادہ روحانی تسکین جو ہے وہ حاصل ہو تب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمہ انہیں عطا فرمائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ جو ہے آپ اس کو پڑھیں اس کو نماز کے بعد کریں اب یہ ایک واقعہ ہے میں نے روایت بھی ریفرنس کے ساتھ عرض کی ہے لیکن اس میں ایک خوبصورت چیز اس کے دو پہلو ہیں جس پہ میں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں ایک تو بہت خوبصورت بات ہماری ایک بہت بڑے محدث اور سیرت نگار ہیں انہوں نے جناب سیدہ کی شان مبارک میں پوری کتاب مناقب زہرا کے نام سے لکھی ہے انہوں نے اس حدیث مبارک پہ خوبصورت جو تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر جا کر انہیں یہ تسبیح عطا کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ بنی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی خدمت میں ان کے گھر جا کر ہدایہ پیش کرتے رہا کرو. یہ امت کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر دوسری بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کاشانہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لائق جب تک کوئی نہ آتا اس وقت کا انتظار تھا. اور پھر غزوہ خیبر سے واپسی پر 7 ہجری میں جب جناب حضرت فضہ آئیں تو انہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در دولت میں بھجوا دیا گیا. یعنی انتظار تھا کہ فضہ یا اس لائق کوئی آئے تو اسے فاطمہ الزہرا کے گھر میں بھیجا جائے. تو یہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی اس میں. بغدادی صاحب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے آخری ایام کس طرح سے گزرے؟ اپنے والد گرامی کی وصال کا صدمہ اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے وہ انہوں نے کس طرح سے گزارا؟ جی بالکل، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو یہ گھڑی عمومی طور پر تمام صحابہ کے لیے ہی بہت مشکل تھی. بالکل. اور صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اس بات کو دل و دماغ سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ اور ان کا جو قول ہے وہ تو بڑا مشہور ہے کہ آپ اپنی تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ. تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی. لیکن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا چونکہ تعلق ایسا تھا، بالکل، آپ کے لیے یہ جو ثانیہ ارتحال تھا اس کو برداشت کرنا سب سے زیادہ مشکل تھا. بے شک. تو آپ جو ہے وہ آہو بکا کرتی تھی، گریہ وزاری کرتی تھی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو زندگی آپ نے گزاری اس میں کبھی بھی پھر آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اللہ. اور آپ نے ایک مرثیہ بھی کہا، اس مرثیہ کا ایک شعر ہے کہ صبت علی المصائب کمال لو انہا صبت علی النہار سرنا لیالی. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مجھ پر ایسے ایسے مصائب پڑے ہیں اور مصائب کا کوہ گراں مجھ پر آ پڑا ہے کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑ جائیں تو وہ راتوں میں بدل دیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو آپ کے لیے ناقابل برداشت بہت. ناظرین کرام، کراچی میں اذان کا وقت ہوا ہے، آپ افطار فرمائیے، ہم دوبارہ چند منٹوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ جس خانوادہ نور کا ذکر ہے، جس تنویر مجسم کا ذکر ہے، اس کے سارے رنگ حضرت سیدہ کی ذات پاک میں بھی جھلکتے ہیں. آپ کی سیرت اور اسوے سے ہمیں مجموعی طور پر کیا سبق ملتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک افراتفری کا دور ہے، ایک پرفتن دور ہے. اس دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ سیدہ پاک کی مبارک سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایثار کے جذبے کو اپنایا جائے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. جتنا ہم ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے اتنا ہی معاشرے میں توازن اور بیلنس آئے گا. محبتیں بانٹیں، نفرتوں کو کم کریں اور بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی. کیا بات. بڑھا سکو تو بڑھاؤ وقار انسانی، جو ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب. ماشاء اللہ. یہی سوال آپ کی طرف لاتے ہیں بغدادی صاحب کہ آج کا انسان سیرت سیدہ کائنات سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل. سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی جو پوری زندگی ہے اس میں بے شمار دروس ہیں، اور آپ کی جتنی بھی حیثیتیں تھیں ان حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، مثلا آپ کی بیٹی کی حیثیت کے طور پر جو آپ کی زندگی ہے، تو آج کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کو اسوہ بنائیں. پھر آپ کی جو زوجیت کی حیثیت ہے، وہ آج کی جو مسلمان بیویاں ہیں وہ اس زندگی سے اسباق حاصل کریں. بالکل. اسی طرح جو آپ نے ماں کا ایک کردار اور مثالی ماں کا کردار ادا کیا ہے، آج کے جو بیٹے ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں، اور جو مائیں ہیں
وہ اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کریں جس طرح سیدہ نے اپنی اولاد کی تربیت یہ کی. بہت ہے اور اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کوئی چیز نہیں ہے. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر قرۃ صاحبہ، ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال نے جو بہت عظیم عاشق رسول ہیں اس صدی کے اور جن کے فکر نے اس خطے کی تقدیر بدل دی، انہوں نے بھی حضرت سیدہ کو بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے. ویسے تو حضرت سیدہ کے مناقب کون سی ایسی زبان ہوگی جس میں نہیں لکھے گئے، تعریف ہے، توصیف ہے. تو میں 2 شعر نظر کرتا ہوں آپ سب کی. دیکھیے کہ اس میں کس عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں علامہ اقبال، اور یہ شاہکار ہے فارسی ادب میں. خود ایرانی کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال نے سیدۃ النساء العالمین کی شان میں جو اشعار کہے ہیں ویسے اشعار نہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل ایسا ہی ہے. فرماتے ہیں کہ رشتہ یہ آئین حق زنجیر پھاست، پھاس فرمان جناب مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، اس نے میرے قدموں میں زنجیر باندھی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کا مجھے لحاظ کرنا ہے. میں ان سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ان سے سرتابی کا امکان ہی نہیں ہے میرے لیے. ورنہ گرد تربتش گردیدمی، سجدہ بر خاک او پاشیدمی. ورنہ اگر میرے بس میں ہوتا اور شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے رکھی ہوتی، تو میں سیدہ فاطمہ کے مزار انور کا طواف کرتا اور سجدے کرتا اس قبر پر. یعنی یہ خراج تحسین اس لیے پیش کیا علامہ اقبال نے، اس کی پوری ریزننگ دی ہے انہوں نے اپنی نظم کے آغاز میں. اور وہ نظم جو شروع ہی ایسے عجیب و غریب عطائی اور الہامی شعر سے ہوتی ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. تو وہ نسبتیں، یہی سبب ہے کہ علامہ اقبال کو بہت گہرا احساس تھا کہ اہل بیت سے وابستگی امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھا اپنی اولاد کو کہ اہل بیت اطہار سے ہمیشہ وابستگی رکھی جائے. اور ان کی جتنی بھی اولاد ہے الحمدللہ انہوں نے اس وصیت کا بہت گہرا پاس کیا ہے اور لحاظ کیا ہے. یہ جو ساری گفتگو قرۃ العین صاحبہ میں نے کی ہے، اس سے سیدہ کی جو تصویر بنتی ہے، اس سے ہم مجموعی طور پر اپنے لیے آج کیا روشنی کا کوئی پیغام لے کر جائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ منقبت جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہر زبان میں وہ لکھی گئی ہے. اور میں تو یہ چاہتی ہوں، اور یہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے توسط سے پیغام بھی جانا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے، اس کے جو واقعات ہیں جن میں سے ہمیں سادگی کا سبق ملتا ہے، ایثار کا سبق ملتا ہے، یعنی جو ایک نمونہ ہماری زندگیوں کے لیے پیش کیا ہے آپ نے، وہ بچوں کے کورس میں شامل ہو، نصاب کے اندر شامل ہو. کیونکہ وہ جو اس عمر میں بچے ابتدائی عمر میں جو سیکھتے ہیں وہ چیزیں ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نصاب تعلیم جو ہے ہمارا وہ اردو میں، اسلامیات میں، حتیٰ کہ انگلش میں بھی آپ کی زندگی سے جو واقعات ہیں ان کو شامل کریں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ ہمیں حضرت سیدہ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا جس میں آپ نے محض آرام طلبی جی بالکل معاذ اللہ کوئی ریلیکس ہوئی ہوں. مطلب ہر وقت کام 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 کام، یا اللہ کا کام، یا اللہ کے رسول کا کام، یا خلق خدا کا کام. یعنی ایک مجاہدانہ زندگی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل اس کا ایک عملی مظہر تھی آپ رضی اللہ عنہ. جی تو آپ کی زندگی سے جو ایک اور بہت بنیادی پیغام ملتا ہے، جو ایک حدیث پہ بھی میں نے پڑھا کہ آپ کے گلے میں جو ایک ہار تھا سونے کا، حالانکہ سونا مباح ہے، پہنا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے آگ کا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تمہیں وہ جو ہے وہ پہنایا جائے. تو یہ دیکھیے کہ مباح ہونے کے باوجود آپ نے اپنی بیٹی کے لیے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. تو کتنا ضروری ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں ان شخصیات کا ہم ذکر بہت کرتے ہیں، ان کے ذکر کو ہم اپنے لیے باعث عقیدت بھی سمجھتے ہیں، باعث ثواب بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں سے جو سبق ملتا ہے ان کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اکثر صاحبہ جس طرح سے یہ علامہ اقبال کی بہت ہی شاہکار اشعار ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے، ہمارے اس خطے کے ادب میں دیگر زبانوں میں کیسی ہمیں نمائندگی ملتی ہے مناقب سیدہ کائنات کی؟
جی ڈاکٹر صاحبہ بالکل بجا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں لکھا گیا اور شعراء نے ان کی تحسین کی ہے، مناقب لکھے گئے ہیں، ان کے قصائد لکھے گئے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ اس کے نمونے ہمارے ہاں ملتے ہیں. ایون بڑی زبانوں کے علاوہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں اس کے بہت نمونے موجود ہیں. مثلاً سرائکی ہے، مثلاً پنجابی، ہماری مقامی زبانوں میں بھی ایسا ہے. بہت خوب. میرا خیال ہے کہ جس زبان میں نعت موجود ہے اس زبان میں مناقب موجود ہیں، سیدہ فاطمہ کے مناقب موجود ہیں، بے شک. اور مناقب فاطمیہ بھی اکٹھے کیے گئے، شائع بھی کیے گئے، کیونکہ پنجتن سے اور اہل بیت اطہار سے محبت تو خمیر میں داخل ہے نا، مسلمانوں کے خمیر میں، اور وہ ساری جہتیں جو حضرت سیدہ میں ہیں. کتابیں آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں، یعنی تاریخ اسلام کی چند گنی چنی وہ خواتین جن کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ لکھنے والوں کی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سعادت کو قبول فرمائے جنہوں نے حضرت سیدہ کے احوال، آپ کی خدمات، آپ کا اخلاق، کردار سب محفوظ رکھنے کی کوشش کی دنیا کی مختلف زبانوں میں. اور یہ ہر عہد میں ہے. بر صغیر کا حصہ تو اس میں بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ حصہ ہے اس کا. آپ بھی کچھ ایڈ کریے اس میں. بلکہ جدید فارسی شاعری میں بھی ڈاکٹر صاحب جو اب نظم لکھی جاتی ہے، رباعیہ جتنی بھی اس میں اصناف لکھی جاتی ہیں، اصناف والا بالکل، اور اس میں ان کے زندگی کے ہر پہلو کی نمائندگی. اور یہ بھی ہم ہمارا ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ آج کا انسان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے تو ہمارا زیادہ زور اس طرف ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی اسوہ سے بہت اسوہ کامل ہے. لیکن یقیناً آج کے زمانے میں مرد و عورت دونوں کے لیے کہ جو ان کی اسوہ ہے، انسان بحیثیت انسان، اور ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے. غزوات کا ہم نے ذکر کیا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، تو وہ جو سارے رشتوں کو نبھانا ہے، یقیناً وہ ہر ایک انسان کے لیے اس میں بہت سارے پیغامات ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، کیونکہ آج کل کے انسان کا تو ڈائلیما بھی ہے نا کہ ہم ایک بیک وقت بہت سارے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، تو ایک اسوہ کامل ہے آپ کی سیرت میں. بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں آپ سب کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم اسی طرح اکٹھے ہوتے رہیں، سعادتیں حاصل کرتے رہیں. ناظرین کرام، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل اسی پروگرام میں اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا.